ایک بادشاہ تھا جس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ جب وہ چلتی تھی تو آسمان میں دھول کا بادل چھا جاتا تھا، سورج کی روشنی زمین تک پہنچ نہیں پاتی تھی، شہر کے شہر اس کے لشکر کی آہٹ سن کر خالی ہو جاتے تھے، بادشاہ رات کو سو نہیں پاتے تھے، لوگ اس کا نام سن کر کانپتے تھے۔ اس کا گھمنڈ فرعون سے بھی بڑا تھا، اس کا خزانہ قارون سے بھی بھرا ہوا تھا، اس کی طاقت کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن اس بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے گھر یعنی کعبہ کو مٹا دے گا۔ اب سوچو ذرا، آسمان سے پتھر نہیں برسے، زمین نہیں پھٹی، بجلی نہیں گری، بلکہ کچھ ایسا ہوا جو تاریخ کا سب سے حیران کرنے والا موڑ ہے۔ وہی بادشاہ جو کعبہ کو گرانے آیا تھا وہ کعبہ کا پہلا خادم بن گیا، لیکن پھر اس کی قوم پر آسمان پھٹ پڑا، سیلاب آیا، پورے شہر بہہ گئے، اور وہ قوم جو کل تک طاقت کے نشے میں ڈوبی تھی آج پانی میں ڈوب چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر بادشاہ خود ایمان لے آیا تھا تو پھر اس کی قوم پر اتنا بھیانک عذاب کیوں آیا کہ اللہ نے ان کا نام قیامت تک کے لیے برباد ہوئی قوموں میں لکھ دیا؟ یہ قصہ ہے یمن کا، یہ قصہ ہے ہمیار کا، یہ قصہ ہے تبا کا، اور یہ قصہ آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا اس دن تھا۔ یمن ایک وقت دنیا کا سب سے امیر ملک۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک وقت تھا جب یمن دنیا کا سب سے خوشحال ملک تھا، پہاڑوں سے سونا نکلتا تھا، ندیوں میں صاف پانی بہتا تھا، شہروں کے چاروں طرف پھلوں سے بھرے باغ تھے، ہریالی اتنی تھی کہ آنکھیں تھکتی نہیں تھیں، تجارت کے راستے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یمن وہ تھا جو آج امریکہ ہے، سب سے طاقتور، سب سے امیر، سب سے مغرور۔ اس سلطنت کا نام تھا ہمیار ایمپائر، اور ان کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا۔ جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، ویسے ہی یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا تھا۔ یہ صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک عہدہ تھا، ایک پہچان تھی، ایک دہشت تھی، اور ان سب تباؤں میں سب سے طاقتور، سب سے خوفناک نام تھا ابو قریب اسد تبا الہمیاری، ابو قریب جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تفسیر کے لفظوں میں ہے کہ اس بادشاہ کی فوج ایسی تھی جو عرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ہاتھیوں اور گھوڑوں کا جیسے سمندر تھا، تیر انداز تھے، تلوار باز تھے، بھالے باز تھے۔ لشکر اتنا بڑا تھا کہ اگر پہلا سپاہی شہر سے نکلتا تو آخری سپاہی ابھی شہر کے اندر ہی کھڑا ہوتا، اور ابو قریب کا نعرہ تھا، میں زمین کا خدا ہوں، جو میری حدود میں آئے یا تو میرا ہوگا یا مٹی کا۔ یہ صرف زبانی بات نہیں تھی، یہ اس کی حقیقت تھی۔ اس نے پورے عرب کو روندا تھا، جو سامنے آیا مٹ گیا۔ ابو قریب چلتا تھا تو بادشاہ جھکتے تھے، وہ بولتا تھا تو قومیں کانپتی تھیں، وہ نظر اٹھاتا تھا تو شہر خالی ہو جاتے تھے۔ یثرب وہ خاموش شہر جس نے بادشاہ کو روک دیا۔ فتح پر فتح کرتا ہوا یہ لشکر ایک دن عرب کے ایک خاموش علاقے پر پہنچا، یثرب، آج کا مدینہ۔ اس وقت یثرب صرف کھجور کے باغ تھا، کچھ یہودی قبیلے رہتے تھے، ایک عجیب سی سکون والی ہوا تھی اس زمین میں، جیسے اس مٹی میں کوئی راج دفن ہو، جیسے اس زمین کا رب اس کی حفاظت خود کر رہا ہو۔ لیکن ابو قریب کو یہ سب نہیں پتا تھا۔ اس نے لشکر کو حکم دیا، کل صبح اس شہر کو جلا دیں گے۔ فوج نے تیاری شروع کر دی، مشالیں تیار ہو گئیں، سپاہی کھڑے ہو گئے، لیکن اس رات ابو قریب ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ وہ خواب جس نے بادشاہ کو بدل دیا۔ رات کے اندھیرے میں جب پورا لشکر سو رہا تھا، ابو قریب کے خواب میں ایک نورانی شخص آیا، چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں سچ تھا، آواز میں ایسی طاقت تھی جو کسی تلوار میں نہیں ہوتی، اور اس نے کہا، اس زمین کو چھوڑ دے، یہاں اللہ کا رسول آنے والا ہے۔ ابو قریب ایک دم سے اٹھ بیٹھا، پسینہ تھا، سانس تیز تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ یہ خواب تھا، لیکن ایسا نہیں جیسے عام طور پر خواب ہوتے ہیں، یہ ایسا تھا جیسے کوئی جاگ کر بات کر رہا ہو۔ صبح ہوئی، اور صبح کچھ ایسا ہوا جو بادشاہ کی امید سے باہر تھا۔ یثرب کے یہودی عالم خود ابو قریب کے دربار میں آئے۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اگر تو نے اس زمین کو چھوا تو تیری بادشاہت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی ہجرت کریں گے، یہ زمین آسمان پر لکھی ہوئی ہے۔ ابو قریب نے آنکھیں تنگ کیں، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں وہ ہوں جو شہروں کو سانس لینے دیتا ہوں۔ عالم نے سر جھکایا، لیکن بات نہیں بدلی۔ ہم تجھے نہیں، اس نبی کے رب کا پیغام سنا رہے ہیں جو یہاں آنے والے ہیں۔
یہ ہماری طاقت نہیں، اس رب کی طاقت ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ سن کر ابو قریب کے جسم پر کمپی طاری ہو گئی۔ پہلی دفعہ اسے لگا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کے گھمنڈ سے بھی بڑی ہے، اور اس نے وہ کیا جو اس نے پوری زندگی میں نہیں کیا تھا۔ اس نے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ شیطان کی فسفساہٹ۔ لیکن شیطان کبھی چپ نہیں رہتا۔ لشکر میں کچھ لوگ تھے جو دولت دیکھتے تھے، ایمان نہیں، جو طاقت چاہتے تھے، ہدایت نہیں۔ انہوں نے ابو قریب کے کان میں فسفسایا، بادشاہ، عرب کے بیچ ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، لوگ وہاں سونا اور قیمتی نذرانے چڑھاتے ہیں، اگر ہم اسے لوٹ لیں تو پورا عرب ہمیشہ کے لیے ہمارا غلام بن جائے گا۔ ابو قریب کی آنکھوں میں چمک آئی، لالچ نے ہدایت کو دبا دیا۔ وہ مسکرایا اور لشکر مکہ کی طرف مڑ گیا۔ مکہ کی حدود اور اللہ کا جواب۔ لشکر چلتا رہا، مکہ قریب آتا گیا، لیکن جیسے ہی ابو قریب اور اس کا لشکر مکہ کی حدود میں داخل ہوا، تفسیر کے مطابق ابو قریب پر اچانک ایسی بیماری آئی جو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ جسم نے جواب دے دیا، آنکھیں باہر آنے لگیں، زبان سوکھ گئی، سانس ٹوٹنے لگی۔ فوج نے دیکھا کہ بادشاہ گر رہا ہے۔ ڈاکٹر آئے، ناکام رہے، دعائیں کی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور پھر ایک بار وہی عالم آئے۔ انہوں نے ابو قریب کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، سچ بتا، تیرے دل میں کیا تھا جب تو مکہ کی طرف مڑا؟ ابو قریب نے دھیرے سے کہا، کعبہ کو لوٹنا تھا، مٹانا تھا۔ عالم نے کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا نگہبان کوئی لشکر نہیں، خود رب العالمین ہے۔ آسمان اور زمین کے سارے لشکر مل کر بھی اس گھر کا بال بانکا نہیں کر سکتے۔ اگر بچنا چاہتا ہے تو ابھی نیت بدل، ابھی توبہ کر۔ تفسیر کے مطابق جیسے ہی ابو قریب نے دل میں نیت بدلی، بیماری غائب ہو گئی۔ ایک پل میں جسم ٹھیک ہو گیا، سانس واپس آئی، آنکھیں صاف ہو گئیں، اور ابو قریب بیٹھا رہا، خاموش، آنکھوں میں آنسو۔ کعبہ کا پہلا خادم، وہ بادشاہ جو فقیر بن گیا۔ ابو قریب کعبہ میں داخل ہوا، لیکن بادشاہ بن کر نہیں، فقیر بن کر۔ کوئی تلوار نہیں، کوئی تاج نہیں، کوئی لشکر نہیں، صرف ایک انسان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، میں غلط تھا، تو صحیح ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس نے قربانی دی، صرف جانوروں کی نہیں، اپنے گھمنڈ کی بھی۔ اور پھر وہ ہوا جو تاریخ کا سب سے حیرت انگیز منظر ہے۔ ابو قریب نے اپنے یمن سے خاص کپڑا منگوایا، سب سے بہترین کپڑا، اور اپنے ہاتھوں سے پہلی بار کعبے پر غلاف چڑھایا۔ وہ بادشاہ جو کعبہ کو مٹانے آیا تھا، اسی نے کعبے کو پہلا لباس پہنایا۔ یہ اللہ کا کام ہے، وہ جسے چاہے مٹائے، وہ جسے چاہے بنائے۔ وہ خط جو نسلوں تک سنبھالا گیا۔ کعبے کے غلاف کے بعد ابو قریب نے ایک اور کام کیا۔ اس نے ایک خط لکھا، لیکن یہ خط کسی بادشاہ کے نام نہیں تھا، یہ خط اس نبی کے نام تھا جو ابھی آئے نہیں تھے۔ خط میں لکھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر میں آپ کا زمانہ پا لیتا تو آپ کی خدمت کرتا، آپ کے قدموں کی مٹی اپنی آنکھوں پر رکھتا۔ اس نے یہ خط یثرب کے لوگوں کو دیا اور وصیت کی کہ جب وہ نبی آئیں تو یہ خط ان تک پہنچانا۔ تاریخ کے مطابق یہ خط نسلوں تک سنبھالا گیا اور بعد میں رسول اللہ شن کو دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خط پڑھا تو فرمایا، یہ میرے بھائی تبا کی چٹھی ہے۔ وہ بادشاہ جو مر چکا تھا، جس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہا۔ یہ اس انسان کی کمائی تھی جس نے ایک لمحے میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اپنے رب کے لیے۔ آگ کا امتحان جب حق اور باطل آمنے سامنے آئے، ابو قریب یمن واپس لوٹا۔ اس کا دل بدل چکا تھا، اس کی نظر بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی قوم کو بلایا، لوگوں، میں واپس آیا ہوں، لیکن پہلے والے بادشاہ کی طرح نہیں۔ میں اس رب کا بندہ بن کر آیا ہوں جس نے مجھے مٹانے سے بچایا۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بت، یہ مورتیاں، یہ سب کچھ نہیں ہے، ان سے ڈرنا چھوڑو، صرف ایک رب سے ڈرو۔ قوم نے سنا اور ہنس پڑی۔ بادشاہ بوڑھا ہو گیا ہے، سفر کی تھکان نے دماغ خراب کر دیا، اتنے بڑے بڑے کام کرتے کرتے تھک گیا ہے، اب خیالی باتیں کرتا ہے۔ ابو قریب نے کہا،
تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو، اس اللہ کو بھلا کر جس نے تمہیں پیدا کیا تم پتھروں کو سجدہ کرتے ہو۔ قوم نے کہا، تو پھر فیصلہ آگ کرے گی۔ یمن میں ایک پرانی روایت تھی، پہاڑ سے ایک آگ نکلتی تھی، ظالم کو کھا جاتی تھی، مظلوم کو چھوڑ دیتی تھی۔ پورا ملک جمع ہو گیا، ایک طرف بت پرست اپنے بتوں کے ساتھ، دوسری طرف ابو قریب اپنے رب کے بھروسے پر۔ آگ نکلی پہاڑ سے اور سیدھی بت پرستوں کی طرف گئی، انہیں جلا کر راکھ کر دیا، اور ابو قریب کی طرف آئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ حق سامنے آ گیا، لیکن جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو وہ آگ دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ ابو قریب کے جانے کے بعد ابو قریب نے جو بویا وہ زمین میں تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد قوم دھیرے دھیرے واپس مڑنے لگی، شرک کی طرف، ظلم کی طرف، گھمنڈ کی طرف۔ انسان کی یہی فطرت ہے، جب سامنے ہو تو ڈرتا ہے، جب آنکھ سے اوجھل ہو تو بھول جاتا ہے۔ ہدایت تھی لیکن نصیحت نہیں مانی، سچ تھا لیکن آنکھیں بند رہیں، اللہ تھا لیکن بت زیادہ پسند تھے۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ آنے کا وقت آیا، پہلا عذاب جو خاموشی سے آیا۔ اللہ کا عذاب ہمیشہ شور مچا کر نہیں آتا، کبھی کبھی وہ خاموشی سے آتا ہے۔ پہلے پانی کم ہونے لگا، نہریں پتلی ہو گئیں، جھرنے سوکھنے لگے، باغ پیلے پڑنے لگے، جانور کمزور ہونے لگے۔ لوگوں نے کہا، بس موسم کا چکر ہے، ہر سال ایسا ہوتا ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بڑے بزرگوں نے کہا، شاید یہ رب کا غصہ ہے، شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن جوان لوگوں نے جواب دیا، ہم ابھی طاقتور ہیں، ہمارے پاس لشکر ہے، دولت ہے، ہمیں کسی رب کی ضرورت نہیں۔ دن گزرتے گئے، پانی واپس نہیں آیا، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، لیکن جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ پانی کی کمی دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ پھر ایک دن کسی نے کہہ دیا، ہم ابھی طاقتور ہیں، ہمیں کسی رب کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ آخری جملہ تھا جس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وہ دن جب آسمان پھٹ گیا، پھر ایک دن آسمان پھٹ گیا، بارش نہیں آئی، بارش کا سیلاب آیا، پہاڑوں سے پانی آیا، نہروں کی طرح نہیں، دیواروں کی طرح، پانی کی ایسی دیواریں جو سب کچھ توڑ دیتی تھیں۔ جو راستے میں آیا بہہ گیا، جو رکا ڈوب گیا، جو بھاگا پانی اس سے پہلے پہنچ گیا۔ شہروں کے شہر بہہ گئے، محل مٹی بن گئے، جہاں سونا تھا وہاں لاشیں تیر رہی تھیں۔ لوگ چیخ رہے تھے، یا اللہ بس ایک موقع اور دے دے، بادشاہ صحیح تھا، ہم نے نہیں مانا، عذاب آ گیا، بچا لو، اپنے خدا کو بلاؤ۔ لیکن جس خدا کو وہ بلا رہے تھے وہ پتھر کا بت، وہ خود پانی میں بہہ چکا تھا۔ جس طاقت پر انہیں گھمنڈ تھا وہ پانی سے نہیں لڑ سکی۔ جو لشکر دشمنوں کو روندتا تھا اس کا ایک سپاہی بھی نہیں بچا۔ قرآن کا فیصلہ۔ قرآن نے اس قوم کے بارے میں کہا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے، بس اتنا، کوئی لمبی تفصیل نہیں، کوئی رحم کی گزارش نہیں، کوئی دوسرا موقع نہیں۔ قرآن نے ان کا نام ان قوموں میں لکھ دیا جو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئیں۔ نہ ان کا نام بچا، نہ ان کا نشان بچا، نہ ان کی نسل بچی، صرف ایک واقعہ بچا، صرف ایک چیتاونی بچی۔ وہ قوم جو کہتی تھی ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا، آج ان کا پتہ بھی نہیں کہ وہ زمین کے کس حصے میں دفن ہیں۔ یہ قصہ صرف یمن کا نہیں ہے۔ یہ قصہ سنانے کے بعد ایک سوال رہ جاتا ہے، کیا یہ صرف یمن کی کہانی ہے؟ کیا یہ صرف پرانی تاریخ کا ایک ورق ہے؟ نہیں، یہ چیتاونی ہے ہر اس قوم کے لیے جو اپنی طاقت کو خدا سمجھ لیتی ہے، ہر اس بادشاہ کے لیے جو اپنی فوج کو نافرمانی کی ڈھال بنا لیتا ہے، ہر اس انسان کے لیے جو دولت اور طاقت دیکھ کر بھول جاتا ہے کہ یہ سب کس نے دیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس AI ہے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یمن کے وہ محل جہاں کبھی سونا تھا آج وہاں صرف ریت ہے۔ وہ لشکر جس نے پورے عرب کو رلایا تھا آج ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی۔ وہ طاقت جس پر لوگ اتراتے تھے پانی کی ایک دیوار نے رات بھر میں ختم کر دی۔ آخری بات، ابو قریب تبا کی کہانی میں 2 سبق ہیں۔ پہلا یہ کہ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے اور وہ مان لے تو اللہ اسے بدل دیتا ہے۔ ایک بادشاہ جو کعبہ مٹانے آیا تھا کعبے کا خادم بن گیا۔
ایک ظالم جو بت پرست قوم کا سردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کہلایا۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی قوم ہدایت دیکھ لے، آگ کا امتحان بھی دیکھ لے اور پھر بھی نہ مانے تو اللہ کا عذاب رکتا نہیں۔ تبا کا ایمان اس کے لیے کافی تھا، لیکن کسی کا ایمان دوسرے کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنی نیت کا خود ذمہ دار ہے، ہر قوم اپنے گناہوں کا خود حساب دیتی ہے۔ آج تم خود سوچو، تمہارے پاس جو طاقت ہے کیا وہ تمہاری ہے؟ تمہارے پاس جو دولت ہے کیا وہ ہمیشہ رہے گی؟ تمہارے پاس جو وقت ہے کیا وہ کل بھی ہوگا؟ یمن کے وہ لوگ بھی یہی سوچتے تھے، اور پھر آسمان پھٹ گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔